بالکل ایسا ہی تھا. یہ جو ہمارے ساتھ ابھی جو وکیل صاحب بیٹھے تھے تو میں اس کا تھوڑا سا واقعہ سنا. انہوں نے ایک وقت میں طالبان سے وہ کچھ ایجیٹیشن کر رہے تھے اور حکومتی املاک کو نقصان میں تو یہ اس کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا. تو شاہد عوران صاحب نے باقاعدہ طور پر یعنی اناؤنس کیا کہ پلانی جگہ پر پلانی وکیل صاحب نے یہ کیا, اس کے ساتھ یہ حرکت ہو جائے گی. اچھا, یہ جو اسحاق صاحب جو ہمارے ساتھ تھے ان کے بارے میں؟ بالکل. اور پھر ہم نے ان کو چپکے سے ادھر سے تو نکالا. پھر مجھے معلوم ہوا کیونکہ ہم نے تو سنا نہیں تھا, کسی نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ان کا یہ ہے کہ جی آپ سب پر ریڈیو سننا لازمی ہے, کہ ہم جو حکم دیں یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے نہیں سنی. مطلب یہ بھی دین کے ارکان میں ایک مزید رکن جو ہے وہ شامل ہو گیا تھا. ملا فضل اللہ کا ایف ایم سننا جو ہے وہ دین کے اراکین میں شامل ہو گیا. پھر ہمارے تو دوست جو تھے تو وہ بھی سنتے تھے کہ ہمارے بارے میں کیا حکم ہے, کہ ہم اس کے حساب سے مثال کے طور پر ساتھ ساتھ میں یہ جو پس آئینہ والی بات ہے, تو میں سوات کی عمومی رائے آپ کو بتا دوں کہ سوات کے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک کھیل تھا. وہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں. اتنے لوگ مرے, گھر برباد ہو گئی, تجڑ گئے, اور وہ اس لیے کہ سوات کا یہ ایک جینون مومنٹ تھا ہی نہیں شروع سے. اس میں سے کرائے کے لوگ تھے, اس میں سے کرپٹ لوگ تھے, اس میں سے چور لوگ بھی تھے. باقی جو عزت کی بات ہے, امن کی بات ہے, تو اس کے لیے تو آدمی پھر آف کورس سوات کے لوگ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کیا, اور ہم کر سکتے تھے لیکن ہم نے شعوری طور پر نہیں کیا. اچھا روشن صاحب, یہ بتائیے, آپ دوبارہ خوش آمدید, آپ نے جوائن کیا ہمیں. یہ جو کچھ ہو گیا اور یہ بہت افسوسناک, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت جانی نقصان ہوا, اور اس کی جو قیمت ہے وہ ڈائریکٹ بھی ہے, انڈائریکٹ بھی ہے, اپرچونٹی کاسٹ بھی ہے بہت ساری. تو اس کی قیمت ایسی ہے کہ جس کو آپ پیسے کے حوالے سے نہیں دیکھ سکتے, مونیٹائز نہیں کر سکتے آپ اس کو. لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے کہ یہ جو کچھ ہوا اس کا ایک مثبت پہلو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اب جو سوات کے لوگ ہیں وہ فضل اللہ جیسے شرپسندوں کے دام میں نہیں آئیں گے؟ جی بالکل. اس کی کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, وہ قدرتی ہو یا انسانوں کے ہاتھ سے آیا ہو, تو اس سے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ قومیں ہوتی ہیں کہ وہ ان فائدوں کو کہاں تک لے کے جا سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسے جو کردار ہیں ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ کس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے عام لوگوں کو پھنساتے ہیں اور ملک میں بدامنی اور انسانی جانوں اور انسانی دوسرے اشیاء کا ضیاع کرتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ آپ ابھی میرے دوستوں کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ یہ ریڈیو کا سلسلہ تھا, تو میں اس کی طرف تھوڑا جانا چاہتا ہوں. ہمارا جو یہ ریجن ہے اس کا کنسٹیٹیوشنل سٹیٹس ابھی تک ایسا ہے کہ ہم ابھی بھی ملک کے جو دوسرے شہری ہیں ان کی طرح کہ ہمارے حقوق نہیں ہیں. میں بہت خوش ہوا ہوں کہ آپ نے یہ بات کر دی, میں اس کی طرف آنا چاہ رہا تھا. بہت اچھا ہوا کہ آپ نے خود سے اس کا ذکر کر دیا. ہم پوری طرح وہ حقوق ہمیں نہیں مل رہے. ہمارے جو ممبران صاحبان ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے لیے قانون سازی نہیں کر سکتے. ہماری جو بھی ہمارے لیے قانون بنتا ہے اس سے گورنر کے پاس جانا ہوتا ہے, اسے پریزیڈنسی سے اپروول لینا ہوتا ہے. تو ہمیں جب بھی اس وقت بھی ہمارے جتنے یہ آپ جو میرے پیچھے جو گاؤں دیکھ رہے ہیں, ساتھ ہی یہ مولانا کے گھر کے ساتھ ہی میرے ایک دوست کا گھر تھا. وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ حکومتی ارکان سے ملے, حکومتی اتھارٹیز سے ملے, وہ اپنے حقوق کو لے کے جائے کہ یہ جو بدامنی پھیل رہی ہے, بیدار نام تھا اس کا, وہ اس بدامنی کو آگے نہیں جانے دے رہا تھا. تو ان کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ یہی تھی کہ یہ جو ریجن ہے اس میں ہم اس اللیگل ریڈیو کو نہیں روک سکتے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو سیاسی حقوق ہیں اس ریجن کے لوگوں کے وہ ہمیں دیے جائیں. ہمارے ریجن کا بلکہ اب جو حالات گزرے ہیں اس میں جو نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں, تو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو ساتھ لے کر ہمیں ایک سیاسی ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کو ایک سیاسی معاشی اور ایک معاشرتی پیکیج دیا جائے. اس میں بہت سی چیزیں ہونی چاہیے. یا اس کے بارے میں بات کریں, شوکت صاحب آپ بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس میں تھوڑا سا اگر اضافہ کر دوں سوال کی صورت میں, کہ یہ جو حقوق کا اور آئینی اس کا جو معاملہ ہے, تو اس میں اگر علاقے کو پاکستان میں جس طرح ضم کر کے جس طرح باقی علاقے ہیں, تو کیا اس کے اوپر سوات کے لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا یا وہ طریقہ ہے اسی حوالے سے ہمیں آگے جانا چاہیے؟ میرے خیال میں سوات کے لوگ جو ہے نا وہ باقی پاکستان سے زیادہ
وہ ہو سکتے ہیں شہری اچھے شہری. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ والی کے دور میں سوات کے لوگوں نے ڈائریکٹ ٹیکس دیا ہے ریاست کو. اگر پاکستان ہم سے ڈائریکٹ ٹیکس بھی لینا چاہے ہیں ہم دینے کو تیار ہے. اور ابھی جو پیکیج بن رہا ہے آئین نہیں تو آپ کی ٹی وی کی وساطت سے کہ اس میں سے ہم لوگوں نے قربانی دی اور یہ مامڈیرے پیچھے ہے. اس صورتحال سے گزر کر اب یہ جو آئینی پیکیج ہے اس میں سے اس ریجن کے اوپر میری خیال میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایسی قوانین بننی چاہیے کہ جس کی روح لوگوں اور زمین میں ہو وہ کالونیل نہ ہو. پھر ہم بالکل مان لیں گے.